بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا واقعہ ہے ایک عورت کا جس نے کبوتر پر ظلم کیا، کبوتر کے انڈے سے بچے کو نکال کر مار دیا۔ تو اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس بڑی سی دنیا کے ایک حصے میں بڑا سا جنگل تھا۔ وہ اتنا ہرا بھرا تھا کہ پرندے وہاں پر آتے اور اپنا ڈیرا جما لیتے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس جنگل کے بیچ میں ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کا پانی ہر ایک کو تازگی دیتا۔ اب اتنی نعمت ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی نہر کے پاس ایک جھونپڑی تھی۔ وہاں پر میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ شوہر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی پر کوئی ظلم و ستم نہ کیا تھا، بلکہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا۔ اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ ان سب کو بہت سارا کھانا کھلائے، ان کے گھر میں ہر وقت دسترخوان لگا رہے، لیکن بیوی چاہتی تھی کہ کوئی بھی ان کے گھر میں نہ آئے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ پرندوں اور جانوروں کو بھی ناپسند کرتی تھی۔ اس کا شوہر اس سے کہتا کہ پرندے اور جانور، ان کو کھانا کھلایا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور ہمارے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ لیکن عورت اس کی بات نہ سنتی اور کہتی کہ مجھے پرندے اور جانور پسند نہیں ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ بے زبان پرندے اور جانور انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر انسان ان کو تکلیف دیں گے تو یہ بے زبان ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بے زبان تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، نہر بہہ رہی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ان پرندوں جانوروں سے پیار کیا کرو، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی رہا کرو۔ میں تو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کر شہر جاتا اور شام تک بیچ کر واپس آتا، لیکن اس کی بیوی گھر پر رہتی۔ وہ بیوی سے کہتا، میرے پیچھے ان پرندوں کا خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر وہ عورت غصے سے کہتی، مجھے زیادہ نصیحت نہ کیا کرو، مجھے یہ پرندے نہیں چاہیے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر 2 کبوتروں نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہاں ان کے انڈے بھی تھے۔ وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے رہتے۔ ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے، ان سے بچے نکلنے والے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ پرندے پسند نہیں ہیں۔ شوہر عورت سے کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور بد دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا لینا چاہتی ہو تم؟ دعا لینا چاہتی ہو یا بد دعا؟ تو وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے، مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں تمہاری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ بہت برا کر دوں گی۔ ان کا جو بیٹا تھا، عورت اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی۔ ایک ہی تو اولاد دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ دن بھر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اس کا بیٹا بھی اس کے دل کا سکون تھا۔ وہ اپنے بچے کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی اور شوہر کی بات سن کر انسنی کر دیتی تھی۔
اس کا بچہ بڑا شرارتی تھا۔ وہ اس کو اکثر کہتی تھی کہ دیکھو باہر نہ جایا کرو، تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، تمہارا باپ بھی گھر پر نہیں ہوتا، کہیں تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تو میں اکیلے کہاں لے جاؤں گی۔ لیکن بچہ شرارتیں کرنے سے باز نہ آتا۔ ایک بار اس بچے نے دیکھا کہ کھڑکی پر 2 کبوتر موجود ہیں، وہاں پر انڈے بھی ہیں، تو اسے شرارت سوجی کہ اس نے سوچا میں ان میں سے ایک انڈا اٹھا لیتا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ کام سے باہر جائے اور میری ماں بھی کسی کام سے باہر جائے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کرنے لگا کہ ماں ابھی کہیں جائے۔ ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف پانی لینے چل پڑی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں ابھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے، تو اسی وقت بچہ اونچی جگہ پر چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس لڑکے کی ماں کو کوئی کام یاد آیا اور وہ پلٹ کر گھر واپس آ گئیں۔ آ کر کیا دیکھتی ہیں کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور کبوتر کا انڈا اٹھائے ہوئے اس کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے اتارا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا، پھر زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا۔ زمین پر لگتے ہی انڈا ٹوٹ گیا اور بچہ زمین پر گر کر مر گیا۔ وہ کبوتر کا بچہ جب مر گیا تو کبوتر بہت بے چین ہوئے۔ وہ اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ عورت اپنے بچے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور بہت مارا کہ تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پرندے پسند نہیں، کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان پرندوں کو یہاں سے اٹھاؤ، لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا لیا، کل نہ جانے کیا کرو گے۔ وہ عورت اپنے بچے کو کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ جب پانی بھر کر واپس گھر آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر آیا، اس نے بچے کو آواز دی تو کہیں سے بچے کی آواز نہ آئی۔ بیوی سے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، بچہ اندر رو رہا تھا۔ بچے کو روتا دیکھ کر باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بچے نے جواب دیا ماں نے مجھے بہت مارا ہے اور میرے ہاتھ سے انڈا لیا، اسے زمین پر مار دیا۔ کبوتر کا بچہ زمین پر سر لگنے سے مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں بابا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح باہر نکلتا ہے، اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ آخر کو میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ نہیں روئیں گے؟ یہ بات سن کر باپ تڑپ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیوی سے آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنا پسند رہے ہیں، تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں، میں کسی بد دعا کو نہیں مانتی، کتنی بار کہا ہے کہ کبوتروں کو وہاں سے ہٹاؤ۔ یہ اوپر چڑھ گیا تھا اور نہ جانے کس طرح انڈا اس کے ہاتھ میں آیا۔ شوہر بولا تو کیا ہوا؟ اگر یہ انڈا دیکھ رہا تھا تو تم پیار سے اسے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اپنی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے تو انڈے کو توڑ دیا، یہاں تک کہ ایک بچے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات اس نے نہ کبھی پہلے سنی تھی اور نہ اب سنا۔ شوہر بس دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اسی طرح مت دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کا وقت نہ تھا۔ اتفاق سے اسے 3-4 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔
اس کے جاتے ہی اس کی بیوی پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہ سکا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ حکیم وغیرہ کو بھی دکھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب نہیں بچ سکتا۔ یہ سن کر وہ عورت دعا مانگتی رہی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا نہیں سنی جا رہی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اچانک میرا بیٹا جو صحت مند تھا میرے سامنے شرارتیں کرتا تھا، ایک دم سے بیمار پڑ گیا، لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہ تھا تو اسی دوران یہ سب ہو گیا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا کہ اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ گئی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب گھر آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی لیکن دعا نہیں سنی جا رہی تھی، کیونکہ جو کوتاہی اس عورت نے کی تھی وہ اس پر اب تک شرمندہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی اس کے سر کو دبا رہی تھی کہ بچے نے کہا، ماں میں جانتا ہوں آپ بہت پریشان ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ سوچئے کہ آپ نے کبوتر کے انڈے کو توڑا تھا، اس میں سے بچہ باہر نکلنا تھا، وہ بچہ مر گیا، اس کی ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جیسے ہی اس نے بیٹے کی یہ بات سنی تو ایک دم سے چونک گئی اور اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ افسوس سے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ماں ہے۔ وہ عورت وہاں آئی اور معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے سن رہے ہو تو میرے حق میں اللہ کے حضور دعا کر دو۔ میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا، آج دیکھو میرا بچہ آخری سانسیں گن رہا ہے، آج کے بعد میں کبھی برا نہیں کروں گی۔ وہ عورت روتی تڑپتی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ جو کچھ دیر پہلے اٹھ نہیں پا رہا تھا وہ اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ماں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ماں نے کہا، بیٹا میری دعا نہیں، ان کبوتروں کی دعا قبول ہو گئی ہے، آج کے بعد میں کبھی پرندوں یا جانوروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گی۔ شوہر گھر میں داخل ہوا تو کہنے لگا، کیا ہوا، اس طرح کیوں رو رہی ہو آپ؟ اس نے ساری بات شوہر کو بتا دی کہ پچھلے 4 دن اس پر کتنے اذیت ناک گزرے ہیں۔ ان دنوں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ پلٹ کر اس کی اولاد پر آ گیا۔ پیارے دوستو، آپ بھی اپنے گھروں میں پرندوں کو دانہ ڈالا کریں اور ان کے حق میں وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے اور آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی۔ آخر میں بس اتنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔